وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی چند جگہوں سے چند آیات میں نے تلاوت کی ہے. ان کے علاوہ اور بھی کئی آیات اور احادیث ملحوظ نظر ہیں. انشاءاللہ اب دوران خطبہ سنیں گے. گزشتہ جمعہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے اجمالی بات آئی تھی. میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک ایک لفظ کا ایک ایک الگ الگ عنوان ہو سکتا ہے اور بالتفصیل بیان کیا جائے گا. سورہ نساء کی وہ لمبی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ چند حقوق العباد کا بھی ذکر فرمایا. آیت کی ابتدا ہو رہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس میں کسی انسان کو، کسی قوم کو، کسی فرقے کو اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا، بلکہ دنیا میں رہنے اور بسنے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کالے ہو، گورے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں وہ بستے اور رہتے ہوں، کسی بھی مذہب اور دھرم کا وہ دنیا میں ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب کیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے دنیا کے تمام لوگوں، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پیدا کرنے کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے. کس یہ دنیا میں بسیں گے، آباد رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بڑھوتری آئے گی؟ نہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری مخلوق کا الگ الگ مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. سورج کو انسانوں کے لیے روشنی، دھوپ اور گرمی حاصل کرنے کے لیے، ستاروں کو راستہ معلوم کرنے کے لیے، چاند کو تاریخ معلوم کرنے کے لیے، جتنے حلال جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غذا کے لیے، جو سواری کے جانور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس پر سوار ہو اور اپنا بوجھ لا دے. خیر، آپ کائنات کی، دنیا کی ایک ایک چیز پر آپ جائیں تو سب کا ایک الگ الگ مقصد ہے، لیکن انسانوں کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں مستانی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، گناہ کرنے کے لیے نہیں،
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कोठी बंगला में रहने के लिए नहीं, ये किसी को मिल जाए तो ये अल्लाह का फजल है, लेकिन वो इंसान का असल मकसद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों को खिताब करते हुए फरमाया कि वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। लिहाजा नेक बंदे जब नमाज में खड़े होते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा खुद कहता है कि परवरदिगार आलम, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। लिहाजा जो नेक इंसान है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से ये वादा करता है, ये अहद करता है, इय्याका नअबुदु, कि परवरदिगार आलम, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तूने जिस मकसद के लिए हमें पैदा फरमाया, हम उस मकसद में उतरे हुए हैं, लगे हुए हैं। और मजीद अल्लाह ताला से इबादत की तौफीक भी मांगता है, मदद भी मांगता है कि अल्लाह, जैसे मैं अभी इस वक्त तेरी इबादत कर रहा हूं, ऐसे ही मुझे बार बार इबादत करने की तौफीक दे, इबादत करने में मेरी मदद फरमा। कहता हुआ इय्याका नस्तईन, अल्लाह, हम तुझी से मदद भी मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर कोई इंसान आबिद नहीं हो सकता है, अल्लाह की इबादत को अंजाम नहीं दे सकता है। जितने अंबिया और रसूल आए, सबों ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूह की इब्तिदाई आयतों में, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिह अन अंदिर कौमह मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। इन्ना अरसलना नूहन, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। किस लिए? हुक्म दिया क्या? अन अंदिर कौमक, क्या ऐ नूह, जाओ और अपनी कौम को डराओ, ये जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, उनके दिलों से एहसास खत्म हो गया है कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। उन्हें एहसास दिलाओ, उन्हें झंझोड़ो। अन अंदिर कौमक, हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा कि जाओ अपनी कौम को डराओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि जिस तरीके को तुम अपनाए हुए हो ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। जिस तौर तरीके को तुम अपनाए हुए हो, इससे तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें जहन्नम में जाना होगा। आगे फरमाया मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, इससे पहले पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। किसी भी कौम के जराइम और गुनाहों पे गुनाह जब करते जाते हैं तो उस पर दुनिया में भी अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है और आखिरत का अजाब अलग से है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, इससे पहले पहले कि मेरा अजाब आ जाए उन पर, जाके डरा दो, उन्हें होशियार कर दो। अगर वो सुधर गए तो मेरे अजाब से वो महफूज रह जाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा तारीख गवाह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, दावत दिया, जिन लोगों ने नूह की बात मान ली वो अल्लाह के अजाब से महफूज रह गए। और बाकी लोगों पर क्या हुआ? सैलाब, बारिश। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों में कुरान करीम में जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने आसमान को भी हुक्म दिया कि बारिश बरसाओ और जमीन को भी हुक्म दिया कि तुम चश्मे उबालो। दोनों तरफ से बारिश, पानी ही पानी। बिलाखिर वो सारी कौम जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे तबाह हो गए। सिर्फ वही लोग बचे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके साथ अल्लाह ताला ने उनकी कश्ती में सवार कर देने का हुक्म कर दिया था।
آگے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم، اے میرے خاندان کے لوگوں، گاؤں کے لوگوں، علاقے کے لوگوں، سنو، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا چتونی دے رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، سدھر جاؤ، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اپنے اصلاح کر لو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ انی نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں، میری بات مان لو، ڈرو، کیا کرو، میں تمہیں کوئی بڑے کام کا حکم نہیں دے رہا ہوں کہ تم کو پہاڑ توڑنا ہے، زمین کھودنا ہے، پتھر توڑنا ہے، نہ، معمولی سی ایک بات، کیا؟ انیبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، بس اتنی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرو۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ نمازیں چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، اسلام کی جو احکام ہیں ان کو سارے کے سارے ترک کر کے دنیا کے کسی گوشے اور خطے میں پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ پر ایمان نہیں لایا، انہیں بہت سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، پیار سے، نہ، جب بارش ہونے لگی تب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ کہا کہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ دیکھو زبردست بارش ہوگی، سیلاب آئے گا۔ کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں تم آج بچ نہیں سکتے ہو، تم پہاڑ کیا، پہاڑ سے بھی اگر کوئی اونچائی جگہ تمہیں مل جائے اور اس پر جا جاؤ تب بھی تم نہیں بچو گے وہاں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انیبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اور ایک چیز کیا فرمایا؟ واطیعون، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ مان لو، تمہاری بھلائی ہے، تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہیں نجات ملے گی۔ اپنی قوم کو سمجھانے کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ڈرایا، دھمکایا، پیار، محبت، ہر طرح سے، یہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مان لو۔ یہی تو ہے ایک اللہ کی عبادت۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ احادیث میں آپ جائیں گے، بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے، پوچھتے۔ کوئی کہتے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتلائیے، میں وہ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی صحابی آتے اور کہتے اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتلائیے جو عمل مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہی حکم دیتے، سوال پر یہی جواب دیتے۔ سب سے پہلا جملہ جو ہوتا یہی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کوئی بھی صحابی آتے سوال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجے کے صحابی، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا مدینے سے۔
پہلے حضرت معاذ کو روانہ کر رہے ہیں. کتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کتنا احترام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹنی حاضر کیے اور فرمایا کہ معاذ سوار ہو جاؤ. حضرت معاذ سوار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل خود پکڑے. آپ سوار نہیں ہوئے، آپ پیدل چلنے لگے. حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے کافی دور تک آپ جانور کو کھینچتے جا رہے ہیں، اور حضرت معاذ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایات دے رہے ہیں کہ تم گورنر بن کر جا رہے ہو، وہاں جاؤ گے، کس طریقے سے وہاں تمہیں اسلام کی دعوت پھیلانی ہے، کس طریقے سے تمہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش کرنی ہے، اللہ کا پیغام کیسے پیش کرنا ہے. جا رہے ہیں جا رہے ہیں. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو جملہ فرمایا. کیا؟ ایک تو فرمایا کہ معاذ جاؤ، جیسے میں نے بتایا وہاں جا کر ویسے ہی کرنا. شاید تم جب دوبارہ وہاں سے مدینہ کبھی لوٹو گے تو مجھے نہ دیکھ پاؤ گے، یعنی میری وفات ہو جائے گی. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سنو، وہاں جا کر سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا گاڑو گے، اور تمام لوگوں کو وہاں کے کس چیز کی دعوت دو گے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو. یہ اللہ کی عبادت قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر بار بار یہ جملہ آ رہا ہے. کیا ہے عبادت؟ عبادت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں عبادت؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کے سامنے بندہ اپنی گردن جھکا دے، یہی عبادت ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ رہا، یہی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. ایک آدمی صرف ڈر سے، اللہ کے ڈر سے زنا سے دور رہا، یہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے احکام کو ماننا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا یہ بھی عبادت ہے. ایک بندے کا جی چاہ رہا ہے کہ شراب پی لوں، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پیتا نہیں ہے. پینے پر اس کو جتنا گناہ ملتا اس سے کہیں زیادہ نیکیاں اس کو نہ پینے پر مل گئے. یہی تو عبادت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا احکام آ جائے، اس کے فرامین آ جائے، وہاں بندہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، جھک جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے. یہی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت میں اپنے حق کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو. ایک دوسرے موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے بیٹھایا. اس دور میں بھی جو اونٹ یا گھوڑے یا اس طریقے سے جو بڑے جانور ہوتے تھے، اس میں کئی لوگ سوار ہو جاتے تھے. جیسے آج کل بائک موٹر سائیکل میں دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ایک چلانے والا اس کے پیچھے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے اور حضرت معاذ کو پیچھے بیٹھائے. جا رہے ہیں، چلتے 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 ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ. حضرت معاذ نے فرمایا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. کہیے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، آپ ہی کے پیچھے بیٹھا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر چلنے لگے. پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ. حضرت معاذ نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی کہیے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا. پھر جانے لگے تو فرمایا کہ معاذ. حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کہیے. کہا کہ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ عالم.
اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیے یہاں بھی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لہذا سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی پر بڑی فضیلت ہے۔ اس میں کئی سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیسے کریں، کب کریں؟ یہ جزئی اور فروعی مسائل ہیں، آپ ان کو حل کر سکتے ہیں پوچھ کر بھی، انشاءاللہ آپ کو معلومات مل جائیں گے۔ خیر، آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار جگہوں میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور انسان کی اصل تخلیق کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نیک توفیق سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔